آج 6 ذوالحج جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کا ایک نام پڑھ لو، اگلے دن دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ قسمت والا ہوگا جو آج یہ وظیفہ پڑھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 6 ذوالحج جمعرات کا دن بڑا نایاب دن ہے۔ آج جمعرات کا وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آپ اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں، صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیب سے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں آپ کا کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا، صرف 30 سیکنڈ کا یہ پورا عمل بڑا ہی مجرب اور آسان سا عمل ہے۔ اس عمل کو لوگ بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں جو بالکل بھی پڑھنا نہیں جانتے۔ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر یہ وظیفہ چاہے تو پڑھ سکتا ہے اور بڑے آرام سے پڑھ لے گا۔ یہ عمل اپنی زندگی میں چاہے کسی بھی وقت کر لو، کسی بھی جگہ کر لو، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید۔ جس کو جہاں وقت ملے، جیسے وقت ملے، یہ وظیفہ کر لے۔ آج 6 ذوالحج جمعرات کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں تو وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ اسی وقت بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس وقت نہ ملے تو آپ کو جب وقت ملے تب پڑھ لیں۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ وظیفہ پڑھنے سے کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ زندگی میں اگر آپ کو پیسوں کی تنگی ہو رہی ہے، پھر مجھے کہنا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ تمام بہن بھائیوں کو آج بتانے لگی ہوں۔ آپ لوگوں نے ایک دن کے اندر مالا مال ہو جاؤ گے۔ ایک دن کے اندر اثر کرنے والا ایسا مجرب وظیفہ دولت کا تیز ترین وظیفہ ہے۔ یہاں وظیفہ پڑھو گے وہاں کامیابی ملے گی، یہاں وظیفہ پڑھو گے وہاں دولت ملے گی، یہاں وظیفہ پڑھو گے وہاں حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ ایک ایسا جلالی وظیفہ ہے، آپ صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ کو پوری زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہوں، انڈیا سے ہوں، بنگلہ دیش، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی ملک سے ہوں، جس گاؤں جس گلی میں بیٹھ کر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں، پہلے تو آپ ویڈیو مکمل دیکھ لیں، پھر آپ نے کوشش کرنی ہے اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ صبح کا وقت ہے تو بہر کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، آپ لوگ جہاں کہیں بھی موجود ہوں، گھر میں، دفتر میں، آفس میں، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی جگہ ہو، اگر آپ کو کوئی مجبوری نہ ہو تو اسی وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے، رزق کی تنگی کے لیے، گھروں میں فاقوں کو ختم کرنے کے لیے، بے روزگاری کے لیے، آج 6 ذوالحج جمعرات کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ آپ کی بڑی سے بڑی کوئی حاجت ہو، بڑی سے بڑی کوئی مراد ہو، آپ کو ذاتی مکان چاہیے، آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ وظیفہ پڑھنے میں بے حد آسان اور مختصر ہے، وقت بھی کم لگے گا اور آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ نے پورے دل سے، پورے یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دلوں میں وسوسے رکھو گے، سوالات رکھو گے، پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں، ہمیں پیسے ملیں گے یا نہیں، تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ یہ عمل آپ نے پوری زندگی میں کرنا ہے، تو اس لیے بڑی توجہ سے آپ لوگ عمل کیجئے گا۔ اگر ایک مرتبہ کر کے آپ لوگوں کا دل ہو تو پھر دوبارہ کرنا چاہیں تو کم از کم 1 ہفتے کا آپ لوگ بیچ میں گیپ ضرور رکھیے گا۔ 1 ہفتے سے پہلے دوبارہ یہ عمل مت کیجئے گا۔ آج میں آپ کو اپنے سینے کا راز دینے لگی ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم اور معجزہ ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اچانک دولت کا طوفان کہاں سے آ گیا۔ آپ کی دولت کی جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ اس وظیفے کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت فرماتا ہے، اس کو اپنے نیک بندوں، برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ اس کی جو بھی حاجات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتے ہیں۔ رزق سے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا رزق لکھ دیتے ہیں۔ میرا اللہ میرا نصیب تقدیر کے بند تالے کو کھول کر رکھ دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ غیب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جس کو پڑھنے والا عرب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے تو میرا اللہ کروڑوں روپیہ عطا کرے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، اور جس بندے سے اللہ خوش ہو تو اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، نام لے کر پکارتا ہے، حکم جاری کرتا ہے، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو، جو یہ مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیبی خزانوں سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اب اللہ کی ذات جب دینے کو تیار ہے تو تم لوگ لینے سے کیوں انکاری کرتے ہو؟ آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے، جس مقصد کو رکھ کر یہ وظیفہ کریں گے میرا اللہ اس مقصد میں ایک ہی دن میں کامیابی ضرور عطا فرمائے گا۔ اب اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ کی ذات سے خود دینے کو تیار ہے، تو پھر کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا خوش قسمت ہے اور یہ وظیفہ پڑھنے والا پہاڑ جتنا بھی خزانہ مانگے تو ایک دن میں مل جائے گا۔ جو لوگ اپنے گھروں میں بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ کرنے چاہتے ہیں، گھر کے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ آپ نے پوری توجہ سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، صرف ایک تسبیح
پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا کر تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے۔ یہ تسبیح راستے میں تمام مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل وظیفہ ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو پیسوں کو لے کر جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کو کاروبار میں رکاوٹ ہے یا آپ کسی بھی کام میں ہار ڈالتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے، ان تمام پریشانیوں کے خاتمے کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں سے بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ آپ کو جب جیسے جہاں وقت ملتا ہے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد ہے تو آپ وہ پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی جی۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد، اپنی جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ قرض سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے بہت سی بہنیں ایسی ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، یا بہترین رشتوں کے اسباب چاہتی ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہیے، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، الغرض آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآنی الفاظ ہے۔ یہ قرآنی الفاظ حامیم لا ینصرون، ان الفاظ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے۔ حامیم لا ینصرون ایک بار ہو گیا، حامیم لا ینصرون دو بار ہو گیا، حامیم لا ینصرون تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ حامیم لا ینصرون اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھنا ہے، ویڈیو کو چھوڑ کر چلے نہیں جانا، کیونکہ جب آپ ویڈیو کو مکمل دیکھو گے تب ہی آپ کو وظیفہ سمجھ آئے گا۔ تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے بڑا ہی مجرب، بڑا ہی کمال وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ هو اللہ الرحیم کا وظیفہ ہے۔ ایک ایک بات کو اچھی طرح سمجھیے گا کہ جب آپ وظیفہ پڑھنے لگیں تو آپ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ آپ جب وظیفہ پڑھنے لگیں تو دھیان سے ٹھہر کر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے۔ هو اللہ الرحیم ایک بار ہو گیا، هو اللہ الرحیم دو بار ہو گیا، هو اللہ الرحیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے هو اللہ الرحیم کو اپنے دائیں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ اس سے زیادہ پڑھنا ہے نہ اس سے کم پڑھنا ہے۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے اسے کیسے پڑھنا ہے توجہ کریں۔ یہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ یہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے اور صمد اللہ پاک کا صفاتی نام ہے جس کے معنی ہے بے نیاز۔ یہ وظیفہ آپ نے تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے سمجھ لیں۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اللہ الصمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں وظائف پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے وہی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جس طرح آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی کہ آج 6 ذو الحج جمعرات کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ
الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 7 مرتبہ حامیم لا ینصرون پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر 11 مرتبہ هو اللہ الرحیم پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر 21 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے، آخر میں وہی درود شریف پڑھنا ہے جس طرح آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کیجیے، یعنی کہ پھونک مار دیں، اور دونوں ہاتھ اپنے چہرے سمیت اپنے سر، سینے اور پیشانی پر اپنے ہاتھ کو پھیر لیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں، جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مصیبت ہے، اس کے لیے دعا ضرور کیجیے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا مکمل عمل ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔